مرد مومن مرد حق ضیاء الحق کے نعرے یہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ جنرل ضیاء الحق سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ مومن مسجد نبوی میں ہم دیکھتے تھے جب بھی جنرل صاحب آتے وہاں کے شرطی حضرت اشرفی صاحب تو بخوبی ان سے واقف ہیں، وہ شرطی وہ بڑی وزنی رائفل پکڑ پکڑ کے سیکورٹی پہ تھک جاتے، کندھے ٹوٹنے والے ہو جاتے، وہ ہم سے مسکرا کے کہتے رئیسکم اللہ مطوع، تمہارا صدر جو ہے یہ تو عجیب قسم کا صوفی اور مولوی ہے، تین تین چار چار گھنٹے یہ نبی پاک کے روضہ تم میں ریاض الجنت سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ تاریخ اسلام میں تاریخ اسلام کا واحد واقعہ ہے۔ بیت اللہ کی سرزمین، بیت اللہ کی سرزمین، وقت کا امام کعبہ شیخ محمد بن عبداللہ سبیل، اس نے خود ہاتھ پکڑ کر امامت کے مصلی پر پاکستان کے صدر پاک فوج کے جنرل ضیاء الحق کو کھڑا کر کے ان کے پیچھے خود کھڑے ہو کے نماز ادا کی۔ بیان کیا جنیوا اکارڈ کے حوالے سے کہ میں اپنے ملک کے صحافیوں، دانشوروں، صاحب قلم لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے اوپر ضرور لکھیں۔ اب بلا تمہید میں دعوت خطاب دیتا ہوں امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات سے محفل کو منور فرمائیں۔ جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ صدر عظیم وقار عزت مآب جناب ایجاد الحق صاحب، میزبان مکرم جناب ڈاکٹر انوار الحق صاحب، مہمانان گرامی قدر حضرت علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، سردار عتیق الرحمان صاحب، محترم جناب حضرت پیر صاحب حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب، حضرت میاں اجمل قادری صاحب، علماء کرام، قائدین اعدام، بلا شبہ آج مسلم لیگ ضیاء الحق شہید پاکستان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر استحکام پاکستان کانفرنس، میں یہ سمجھتا ہوں ان حالات کی ضرورت ہے۔ وطن عزیز پاکستان جن حالات سے گزر رہا تھا یہ اس کا تقاضا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہی گنجے کھلیں گے تو گلستان ہوگا۔ آج آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ ولولہ، مرد مومن مرد حق ضیاء الحق کے نعرے یہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایجاد الحق صاحب آپ سے تاخیر ہوئی، علامہ شفیع صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمایا کہ جن کی تحریک سے آپ نے اپنے اس فریضے کو پہچانا اور آپ اپنی ذمہ داریوں کی جانب پوری متانت اور سنجیدگی سے متوجہ ہوئے، اور فطری حلیف جو کل اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کل آپ کے والد گرامی کے ساتھ کھڑے تھے سردار عبدالقیوم خان رحمت اللہ علیہ کی شکل میں، کل وہ کھڑے تھے غازی اسلام جنرل حمید گل کی شکل میں، کل وہ کھڑے تھے مولانا سمیع الحق شہید کی شکل میں، آج انہی کے جانشین سید یوسف شاہ صاحب، مولانا اجمل قادری صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب، حضرت سردار عتیق خان صاحب، آج انہی کے جانشین آپ کے دست و بازو بن کر کھڑے ہونے کے لیے
راول دستہ بن کے چلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. اور یہ بات ہم کہہ دینا چاہتے ہیں, ہم اللہ کی قسم جنرل ضیاء الحق سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ مومن, وہ ایک ایمان والا انسان تھا. میں 1980 سے 85 تک قاری اشفاق صاحب تلاوت قرآن, یہ میرے کلاس فیلو ہیں, ہم مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے. مسجد نبوی میں ہم دیکھتے تھے جب بھی جنرل صاحب آتے وہاں کے شرطی, حضرت اشفی صاحب تو بخوبی ان سے واقف ہیں, وہ شرطی وہ بڑی وزنی رائفل پکڑ پکڑ کے سیکورٹی پہ تھک جاتے, کندھے ٹوٹنے والے ہو جاتے. وہ ہم سے مسکرا کے کہتے رئیسکم اللہ مطوع, تمہارا صدر جو ہے یہ تو عجیب قسم کا صوفی اور مولوی ہے, 3-3 4-4 گھنٹے یہ نبی پاک کے روضہ تم میں ریاض الجنت سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا. اس تک نعرہ تکبیر, مرد مومن مرد, مرد مومن مرد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اور یہ تاریخ اسلام میں, تاریخ اسلام کا واحد واقعہ ہے. بیت اللہ کی سرزمین, بیت اللہ کی سرزمین, وقت کا امام کعبہ شیخ محمد بن عبداللہ سبیل, اس نے خود ہاتھ پکڑ کر امامت کے مسلح پر پاکستان کے صدر, پاک فوج کے جنرل ضیاء الحق کو کھڑا کر کے ان کے پیچھے خود کھڑے ہو کے نماز ادا کی. اور جس شہادت کی بات ابھی کر رہے تھے مخدوم صاحب تشریف لے گئے, وہ جس شہادت کی بات کر رہے تھے ساری دنیا میں یہ بات واضح ہے. ابھی تک اللہ کے قرآن کا نسخہ موجود ہے جس کی تلاوت کے دوران جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے. میں کہتا ہوں شہیدوں کا خون اللہ کی جس دھرتی کے خطے پہ گرتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ سرزمین کے ٹکڑے جا کر گواہی دیں گے. کسی شہید کی شہادت کا خون بدر کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کا, کسی کے خون کی گواہی حنین کا میدان احد کی بستی دے گی. لیکن جنرل ضیاء الحق حضرت عثمان غنی کے بعد یہ دوسری شخصیت ہے کہ جس کے خون کی گواہی جہاں پر سرزمین دے گی وہاں پہ اللہ کا قرآن بھی دے گا. قرآن پر ان کا خون گرا قرآن پڑھتے ہوئے. اور مجھے وہ شعر یاد آیا, جس داعش سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, آج تک ان کی شان سلامت ہے انشاءاللہ. یہ اسی شان کی برکت ہے. رائٹ ونگ کی بات ہو رہی ہے, میں حضرت طاہر شفیع صاحب اس بات کی گواہی دیں گے. میں اور یہ طالب علمی دور سے یہ میرے بھائی اور میں ان کا بھائی ہوں, ہم اکٹھے چلے, دائیں بازو کے ساتھ کھڑے رہے. میں کہتا ہوں آج پاکستان میں اگر دائیں بازو کا کوئی ووٹ ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ کے قرآن اور نبی پاک کی حدیث پاک, اہل بیت صحابہ کی محبت کے بعد وہ جنرل ضیاء الحق کی محبت ہے. جنرل ضیاء الحق کی پالیسیاں ہیں. آج پاکستان کی جا کے یونیورسٹیاں دیکھ لیں, وہاں پہ جتنے بڑے بڑے HOD ڈین, جتنے وہاں پہ بڑے ٹیچر پروفیسر, وہ سب کے سب وفاق المدارس کی ڈگری کی برکت سے انہوں نے PhD کی, انہوں نے وہاں پہ MPhil کیے, اور وفاق المدارس کی اس ڈگری کو, دینی مدارس کی ڈگری کو MA کے برابر وہ مساوی قرار دینے والا اگر کوئی تاریخی فیصلہ کرنے والا تھا وہ جنرل ضیاء الحق تھا. میں ساری باتیں کہنے کے بعد آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, تحریک استحکام پاکستان کی آپ نے دوبارہ بنیاد رکھ دی. کبھی یہ بنیاد سردار عبدالقیوم خان صاحب نے رکھی تھی اور جنرل ضیاء الحق صاحب کی مشاورت سے رکھی تھی. آج پچھلے 4 ماہ سے علامہ طاہر شفیع صاحب نے امن کی تحریک برپا کی, سازش کرنے والوں کی سازش کو پیوند اللہ کی توفیق سے پیوند خاک کر دیا. آج انشاءاللہ ہمارے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ آگے بڑھے انشاءاللہ. یہ ساری دینی جماعتیں, متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان, جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروہ اور پاکستان علماء کونسل, یہ ساری دینی جماعتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی.